حال ہی میں ڈیٹنگ ویب سائٹس نے دنیا میں بہت زیادہ مقبولیت حاصل کی ہے۔ ان ویب سائٹس کی وجہ سے کئی لوگوں کو اپنے مطلب کے پارٹنر بھی مل گئے اور کئی لوگوں نے اپنی پسند کی شادی بھی کر لی۔ یعنی کہ ہم کہہ سکتے ہیں کہ اگر ڈیٹنگ ویب سائٹ کو ایک مثبت انداز میں استعمال کیا جائے تو اس کے کچھ فوائد بھی ہیں، لیکن فوائد سے زیادہ نقصانات انہی ویب سائٹ سے ہو رہے ہیں۔ خاص طور پر پاکستان کے معاشرے میں پاکستانی خواتین پر اس کے بہت زیادہ مضر اثرات سامنے آ رہے ہیں۔ ان ویب سائٹ کی بدولت خواتین اپنی مرضی سے اپنے پروفائل بناتے ہیں اور اپنا ڈیٹا جو پرائیویسی ہوتی ہے اس کو یہاں پر شیئر کر دیتی ہیں، جس سے ان کو بلیک میل کیا جا رہا ہے۔ اس کے علاوہ پاکستانی خواتین ان ویب سائٹ کے ذریعے ناجائز تعلقات میں بھی انوالو ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہیں، جن میں جنسی بے راہروی بہت زیادہ بڑھ رہی ہے اور معاشرے میں ایک اسلامی اقدار کا جو رجحان ہے وہ اپنے تنزل کی طرف جا رہا ہے۔ دوسرے لفظوں میں ہم کہہ سکتے ہیں کہ ایک اسلامی معاشرے میں یہاں تک تو اجازت ہے کہ خواتین اپنی پسند کا شوہر منتخب کر سکتی ہیں، مگر ان ویب سائٹس کے ذریعے پسند کا شوہر تو دور کی بات ہے، یہاں سے بہت زیادہ 2 نمبر دھندے بھی چل رہے ہیں۔ تو دوستو، آج کی اس ویڈیو میں پاکستانی خواتین پر ڈیٹنگ ویب سائٹ کے مضر اثرات کے بارے میں چند نکات پر تفصیلی بات کرنے والے ہیں۔ تو دوستو، ہمارے ساتھ جڑے رہیے اور آئیں باقاعدہ اب اپنی ویڈیو کا آغاز کرتے ہیں۔ پاکستانی معاشرہ ثقافتی اور مذہبی اقدار کے تحفظ پر بہت زور دیتا ہے، بشمول شادی سے پہلے کے تعلقات کا تصور۔ ڈیٹنگ ویب سائٹ کے استعمال کے نتیجے میں شدید سماجی رد عمل ہو سکتا ہے۔ خواتین کو اکثر اپنے خاندانوں اور برادریوں کی طرف سے فیصلے، تنقید اور بے دخلی کا سامنا بھی کرنا پڑ رہا ہے۔ اس کے علاوہ پاکستانی خواتین پر ڈیٹنگ ویب سائٹ کے سب سے زیادہ منفی اثرات ان کی پرائیویسی ہے۔ خواتین، عام طور پر سادہ لوگ خواتین، اپنی پرسنل تصویریں، اپنے گھر کی تصویریں اور اپنا تمام ڈیٹا ان ویب سائٹس پر اپلوڈ کر دیتی ہیں۔ اس کے بعد ان کو بلیک میل بھی کیا جاتا ہے اور مختلف قسم کے غلط مقاصد کے لیے بھی عورتوں کو پھنسا لیا جاتا ہے، جس سے ان کی عزت بھی خراب ہوتی ہے اور معاشرتی ماحول بھی بہت زیادہ خراب ہوتا ہے۔ ڈیٹنگ ویب سائٹ پر بہت سے صارفین بشمول پاکستان میں طویل مدتی تعلقات یا شادی کے خواہاں ہیں۔ اس سے پاکستانی خواتین کو جذباتی طور پر تیار ہونے سے پہلے عجلت میں رشتہ طے کرنے کے لیے غیر ضروری دباؤ کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ جلد بازی میں کیے گئے فیصلے عدم اطمینان اور دل ٹوٹنے کا باعث بھی بن سکتے ہیں۔ دوسرے لفظوں میں ہم کہہ سکتے ہیں کہ ڈیٹنگ ویب سائٹ پر جو دوستیاں لگائی جاتی ہیں ان کی حقیقت بعد میں کچھ اور ہی نکل کر سامنے آتی ہے، جس سے اکثر لڑکیوں کا دل ٹوٹ جاتا ہے اور وہ اپنی عزت بھی گنوا بیٹھتی ہیں۔ ڈیٹنگ ویب سائٹ استعمال کرنے والی پاکستانی خواتین اکثر بدنیت قسم کے لوگوں کے ہتھے بھی چڑھ جاتی ہیں، جو کہ اپنے فیک پروفائل یہاں پر بناتے ہیں، بشمول کیٹ فشرز، جو دوسروں کو جذباتی یا مالی طور پر جوڑ توڑ یا استحصال کرنے کے لیے جعلی پروفائل بناتے ہیں۔ اس کو دوسرے لفظوں میں ہم یوں سمجھ سکتے ہیں کہ ڈیٹنگ ویب سائٹس پر ریئل پروفائل کے علاوہ اکثریت فیک پروفائلز کی ہوتی ہے اور وہ صرف اور صرف اپنے عیاشی اور اپنے غلط جذبات کی تسکین کے لیے یہاں پر اکاؤنٹس بناتے ہیں اور وہ پاکستانی خواتین کو اس مقصد کے لیے استعمال کرتے ہیں۔ تو یہ رجحان بھی بہت زیادہ تکلیف دہ ہے اور یہ بہت ہی خطرناک بات ہے، جس سے ہماری خواتین بہت زیادہ متاثر ہو رہی ہیں۔ اس کے بعد ڈیٹنگ ویب سائٹس پر جب کوئی خاتون یا کوئی لڑکی کسی پرسن سے دوستی کر لیتی ہے تو وہ زیادہ اس میں انگیج رہتی ہے۔ خاص طور پر پاکستانی معاشرے میں یہ چیز بہت زیادہ دیکھی جا رہی ہے، کیونکہ ہمارے معاشرے میں ایک قسم کی پابندی پائی جاتی ہے۔ اس طرح کے تعلقات کو بہت بری نظر سے دیکھا جاتا ہے۔
اس بات کے پیش نظر خواتین جب ڈیٹنگ ویب سائٹ پہ کسی سے دوستی کر لیتی ہیں تو وہ تنہائی کا راستہ اختیار کرتی ہیں اپنے دوست سے بات کرنے کے لیے۔ اپنی زندگی میں دیگر معاملات پر توجہ کم کرتی جاتی ہیں، جس سے گھر کا ماحول بھی ڈسٹرب ہوتا ہے، اور اکثر لڑکیاں اپنی تعلیم پر بھی توجہ نہیں دے پاتی، اور اسی وجہ سے اکثر شادی شدہ خواتین کے گھر بھی برباد ہو جاتے ہیں۔ تو یہ بات بھی ایک لمحہ فکریہ ہے کہ ڈیٹنگ ویب سائٹس ہمارے معاشرے کو اور ہماری اسلامی اقدار کو اور ہماری خواتین کو کس حد تک برباد کر رہی ہیں۔ اس کے بعد ڈیٹنگ ویب سائٹس پر اکثر لڑکیاں فیک اکاؤنٹس پر موجود لوگوں کو اپنا واٹس ایپ نمبر یا پرسنل نمبر دے دیتی ہیں، جس سے ان کی اس کے ساتھ یا اس پرسن کے ساتھ باقاعدہ ویڈیو کال پر بھی بات ہونے لگتی ہے۔ وہ شخص ان خواتین کو اپنے ناجائز جذبات کی تسکین کے لیے مجبور کرتا ہے اور ان کو بہلا پھسلا کر اس لیول پر لے آتا ہے کہ بات بے پردگی اور بے حیائی تک پہنچ جاتی ہے۔ اس کے بعد وہ ان فوٹیجز کو ریکارڈ کر لیتے ہیں اور ان خواتین کو بلیک میل کرتے ہیں، اور اس حد تک ان خواتین کو یا ان لڑکیوں کو بلیک میل کیا جاتا ہے کہ اکثر لڑکیاں خودکشی کا راستہ اختیار کرتی ہیں، کیونکہ وہ اس کے خلاف کوئی کارروائی کر ہی نہیں سکتی ہوتی۔ تو یہ بات بھی انتہائی خطرناک اور تشویش کن ہے کہ ہمارے معاشرے کو یہ ڈیٹنگ ویب سائٹس خاص طور پہ ہماری خواتین کو، نوجوان بچیوں کو کس حد تک برباد کر رہی ہیں۔ اس چیز میں بہت زیادہ ضروری ہے کہ ہمارے معاشرے میں اس بات کو سمجھا جائے کہ اپنی بچیوں کی شادی کی عمر تک پہنچنے پر ان کی شادی کر دی جائے، ان کے گھر بسا دیے جائیں، اور ان کو اس لیول کی تعلیم اور تربیت دی جائے کہ وہ برے اور اچھے کی اچھی طرح سے پہچان کر سکیں اور ان غیر اخلاقی اور غلط راستوں سے نہ گزریں اور نہ اپنی زندگی کو برباد کریں۔ اگرچہ ڈیٹنگ ویب سائٹس نے لوگوں کے جڑنے کے طریقے کو بدل دیا ہے، لیکن پاکستانی خواتین پر ان کے منفی اثرات کو تسلیم کرنا بہت ضروری ہے۔ ڈیٹنگ کے جدید اصولوں اور روایتی اقدار کے درمیان تصادم، رازداری کے خدشات اور جذباتی پریشانی کے ساتھ ان پلیٹ فارمز کو دو دھاری تلوار بنا دیتا ہے۔ پاکستانی خواتین کو ڈیٹنگ ویب سائٹس کا استعمال کرتے وقت احتیاط برتنی چاہیے اور اپنی حفاظت کو ترجیح دینی چاہیے، اور معاشرے کو رومانوی پارٹنرز کے انتخاب میں ذاتی خود مختاری کا احترام کرتے ہوئے ڈیٹنگ کی بڑھتی ہوئی حرکیات کو قبول کرنا چاہیے، لیکن اس کے ساتھ ہی ڈیٹنگ ویب سائٹ سے ہٹ کر اگر ماں باپ اپنی بچیوں کی شادی اور ان کی محبت کا احترام کرنا سیکھ لیں اور ان کے جذبات کو سمجھ جائیں تو یہ مسئلہ ڈیٹنگ ویب سائٹس تک پہنچے گا ہی نہیں۔ اس سے پہلے ہی ایک بچی کی زندگی برباد ہونے سے بچا لی جائے گی۔ تو دوستو، یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو۔ میں امید کرتا ہوں کہ اس ٹاپک پر ہماری یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اگر ہماری یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہے تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں، ویڈیو کو لائک اینڈ شیئر کر دیں تاکہ یہ انتہائی اہم معلومات دوسرے لوگوں تک بھی پہنچ سکیں اور ہماری خواتین اور بچیوں کی زندگیاں برباد ہونے سے بچ سکیں۔ تو دوستو، ملتے ہیں اسی طرح کے ایک اور انٹرسٹنگ ٹاپک کے ساتھ، تب تک کے لیے خدا حافظ۔